یاد رکھیں کہ آج کی دنیا میں صرف مردوں کا کام ہی تبلیغ کرنا نہیں، یہ عورتوں کا بھی کام ہے، اور عورتوں کی تبلیغ اسی وقت کامیاب ہو سکتی ہے جب وہ ہر قسم کے احساس کمتری سے باہر نکل کر یہ سمجھیں کہ اسلام ہمارے ہر حق کی حفاظت کر رہا ہے، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بھی اس کی خدمت کریں۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے کہ آپ اس حق کو ادا کرنے والی ہوں، اور آپ کی نسلوں کی بھی اس اعلیٰ رنگ میں تربیت ہو جائے کہ وہ بھی اس حق کو ادا کرنے والی ہوں، اور جس مقصد کے لیے ہم نے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کی ہے اور آپ کی جماعت میں شامل ہوئے ہیں، اس مقصد کو ہم سب لوگ، مرد بھی عورتیں بھی، پورا کرنے والے ہوں۔ اگر آپ کے نمونے اچھے ہوں گے، تو اگر آپ کے گھروں میں آپ کے خامدوں کے اندر کوئی کمزوریاں ہیں تو آپ کے نمونوں سے ہی وہ بھی دور ہو سکیں گی، اور اس کا بھی ثواب آپ کو ملے گا۔ اور آپ نے نہ صرف اپنے بچوں کی اصلاح کی ایسی حالت میں، بلکہ اپنے خامدوں کی بھی اصلاح کی۔ بس صرف یہ نہ دیکھیں کہ خامدوں نے آپ کے حقوق ادا کیے ہیں کہ نہیں، بلکہ آپ نے اس سوچ کے ساتھ اپنے حق اور فرائض ادا کرنے ہیں کہ اسلام نے آپ کو جو حقوق دیے ہیں اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ معاشرے کے لیے ایک مفید وجود بن جائیں، اور اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے اپنی حد الوسع تمام صلاحیتوں اور استعدادوں کو ساتھ کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری آئندہ نسلوں میں بھی دین کو دنیا پر ترجیح دینے والی وہ مائیں پیدا ہوں، وہ لڑکے اور وہ باپ پیدا ہوں، وہ خامد اور وہ بیویاں پیدا ہوں جو ایک انقلاب عظیم لانے کا ذریعہ بن جائیں، اور تمام دنیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے آ کر توحید کا اعلان کرنے والی بن جائے۔ اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو۔